ہم سب کا موسٹ فیوریٹ ڈرامہ سیریل نقاب بالآخر اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ آخر کار تیمور کو اس کے کیے کی سزا مل ہی گئی، اور سزا بھی ایسی کہ وہ زندہ تو رہے گا لیکن دوسروں کے رحم و کرم پہ، کیونکہ اس کی باقی کی زندگی ویل چیئر پہ گزرنے والی ہے۔ اب زارا جو جانتی بھی ہے کہ اس کا شوہر ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود اسے معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور ہم سب کے دماغ میں ایک سوال جو بار بار گھوم رہا تھا کہ آخر زارا اتنی چچڑ قسم کی بیوی کیوں ہے کہ اپنے شوہر کے تمام گناہ دیکھنے کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے۔ تو یہ راز بھی بالآخر کھل ہی گیا جب زارا بلال سے کہتی ہے کہ جس طرح ہم نے ماں باپ کے سائے کے بغیر زندگی گزاری ہے، میں بس یہ چاہتی تھی کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے اسے ماں اور باپ دونوں کا سایہ میسر ہو۔ لیکن یہاں پر بھی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ زارا کو اچھے سے پتا ہے کہ تیمور تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بھائی بلال پہ گولی چلا چکا تھا۔ یہ تو الگ بات کہ گولی صرف بلال کے بازو کو چھوتے ہوئے گزر گئی، ورنہ بلال کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تو کیا زارا کو اپنے زندہ سلامت بھائی کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر وہ مر جاتا میرے شوہر کے ہاتھوں تو کیا ہوتا؟ البتہ اسے اپنی ہونے والی اولاد کی بہت پرواہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس کے پاس ماں اور باپ دونوں کو ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے زارا تیمور کی طرف سے چلائی گئی گولی پر بلال سے معافی مانگتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز میرے ہونے والے بچے کی خاطر تیمور کو پولیس کے حوالے نہ کرنا، جس پہ بلال زارا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے تیمور کو معاف کیا لیکن بدلے میں تم بھی مجھے معاف کر دینا، جس پہ زارا پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تیمور کو آخر کیا ہوا ہے؟ پہلے ہی تایا ابو، تائی امی، چچی اور لیلا جو گھر میں نظر نہیں آ رہے تو زارا کو عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں، جبکہ سب گھر والوں نے تیمور کی تشویشناک حالت کا زارا کو اسی لیے نہیں بتایا کہ کہیں زارا کی حالت خراب نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے ہونے والے بچے پر کوئی اثر پڑے۔ بس اتنا ہی بتایا ہے کہ تیمور کی حالت کچھ خراب ہے اور کچھ دن اسے ہاسپٹل رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں بتایا کہ تیمور اس وقت ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اب تیمور خیر واپس تو آ ہی جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تیمور کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں لکھی، آپ اس کے لیے جتنا بھی بھاگ لو وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، اور ایسی چیز کے لیے ضد لگا کے باقی سب لوگوں کے فیصلے کے خلاف جانا کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ تیمور کو تو بس یہی لگتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات سن رہا ہوں، اور زندگی میں عزت ذلت آنے جانے والی چیز ہے، میں ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں لیکن میرے دل کو آباد ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ ایمان اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن تیمور سوچتا ہے کہ بائے ہک اور کروک کیسے بھی کر کے ایمان کو حاصل کر لوں ایک دفعہ، بعد میں اس کے دل میں محبت پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جانے کے بعد جبکہ تیمور ویل چیئر پہ آ چکا ہے اور مکمل طور پہ زارا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے باوجود بھی ایمان کا خیال تیمور کے دل و دماغ سے نہیں گیا۔ لیکن اب باری زارا کی ہے۔ جس طرح پہلے زارا خود کو تیمور پہ ڈیپینڈنٹ سمجھتی تھی اور اس کے ہر گناہ کو، ہر جرم کو معاف کر کے اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے پہ مجبور ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ تیمور کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور تیمور کو تو وہ اب بھی چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لیکن اب جبکہ تیمور زارا پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو زارا گن گن کے تیمور سے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ لینے والی ہے۔ دوسری طرف ایمان جو ابھی تک تو بلال کو نخرے ہی دکھاتی رہتی تھی، لیکن اب جب بلال کو گولی لگتی ہے تب جا کے ایمان کو بلال کی اپنے دل میں اہمیت کا احساس ہوتا ہے، ورنہ تو وہ اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگی تھی، جبکہ ایمان کے ماں باپ بھی اسے سمجھاتے تھے کہ ٹھیک ہے تم ایسی بن چکی ہو لیکن اپنی پوسٹ کو صرف آفس کی حد تک رکھو، جب تم بلال کے ساتھ ہوتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر کا ہر حکم ماننا چاہیے، خاص طور پہ جب تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی آتی ہو تو شوہر کی پرمیشن لے کے آنا چاہیے۔ اس وقت تو ایمان کو اپنے پیرنٹس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے کہ آخر یہ مجھے ہر بات میں بلال کی اجازت لینے کا کیوں کہتے ہیں، لیکن اب ایمان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس دن بلال کو کچھ ہو جاتا اور وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاتا تو بھلا میں کیسے زندہ رہ پاتی۔ تبھی ایمان کھل کے بلال سے اپنی محبت اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اس یاٹ میں میرے ساتھ تیمور موجود ہے جس کی انٹینشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں،
تو آپ کو اپنے ساتھ پوری پولیس فورس کو لانا چاہیے تھا۔ جس پہ بلال کہتا ہے کہ جان کی پرواہ کسے ہے ایمان، مجھے تمہاری عزت اپنی جان سے بڑھ کے عزیز ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور ہو۔ تمہیں تیمور کے ساتھ یاٹ پہ اکیلے دیکھ کے کوئی خبر بنے اور میڈیا میں تمہارا نام اچھالا جائے۔ لیکن ایمان کہتی ہے جس طرح تیمور نے آپ پہ گولی چلائی تھی بلال، آپ کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ تو میں جوابی کارروائی نہ کرتی تیمور پہ تو اس وقت تیمور کی جگہ آپ ہاسپٹل میں ہوتے۔ جس پہ بلال بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایمان سے کہتا ہے کہ ایسی صاحبہ، اس شہر میں آپ کو گولیاں چلانے والے تو بہت ملیں گے لیکن گولیاں کھانے والے بہت کم ملیں گے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میرا نام ان یونیک لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو۔ تو یہاں پر ایمان ایک بار پھر خود پسندی کا شکار ہوتے ہوئے بلال سے کہتی ہے کہ ڈی سی صاحب، اسی لیے تو میں نے زندگی گزارنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری طرف زارا اب ضد کرتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے تیمور کی طبیعت کا پتہ کرنے، تو سب گھر والوں کو چاروں ناچار زارا کو اجازت دینا ہی پڑتی ہے۔ اب لیلا کو چونکہ پتہ ہے کہ بلال کو بھی گولی لگی تھی تو وہ احد اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہمیں بلال کا حال چال پتہ کرنے اس کے گھر جانا چاہیے۔ تبھی جب یہ سب لوگ بلال کا پتہ کرنے گھر آتے ہیں تو لیلا بلال کے ہاتھ پہ بندھی پٹی کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے کہ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اب لیلا تو صرف بلال کو ایز اے کزن ہی لے رہی ہے، جبکہ لیلا پہلے ہی یہ بات ڈکلیئر کر چکی ہے کہ بلال، میرے لیے تم بالکل ایسے ہی تھے جیسے احد۔ یہ تو ہمارے گھر والوں کی ضد اور غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے رشتے کو خراب کیا گیا، لیکن اب ایمان کو تو یہ سب نہیں پتا۔ اب جب وہ یوں لیلا کو بلال کے بازو کو ٹچ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے اندر عجیب سی جیلیسی کی فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اندر ہی اندر اسے بلال اور لیلا پہ شدید غصہ آتا ہے۔ اب بلال بھی نوٹ کرتا ہے کہ ایمان کا کچھ موڈ خراب ہے اور زیادہ بات بھی نہیں کر رہی۔ سب کے جانے کے بعد پوچھ ہی لیتا ہے کہ خیریت تو ہے نا ایمان؟ تو ایمان بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے بلال سے کہتی ہے کہ مجھے اس طرح لیلا کا اور آپ کا فرینک ہونا اچھا نہیں لگا۔ بلال حیرت سے ایمان کو دیکھتا ہے کہ خیریت تو ہے، لیلا میری کزن ہے اور ہم لوگ بچپن سے ہی اتنے فرینک ہیں۔ لیکن ایمان کہتی ہے کہ یاد رکھیں کہ وہ صرف آپ کی کزن ہی نہیں بلکہ آپ کی ایکس وائف بھی ہے۔ لیکن بلال کو ایمان کی اس بات پہ غصہ نہیں آتا بلکہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ ایمان مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میرے لیے اتنی پوزیسو ہے۔ لیکن ایمان کا دل صاف کرنے کے لیے بلال اسے بتا ہی دیتا ہے کہ ایمان، لیلا تو مجھ سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ تو مجھے بالکل ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے اپنے بھائی احد کو کرتی ہے۔ یہ تو چچا اور تایا کا ایک غلط فیصلہ اور ضد تھی جس کی وجہ سے نہ صرف میری اور لیلا کی زندگی بلکہ ہمارا بہترین رشتہ بھی خراب ہوا۔ دوسری طرف احد ہے کہ جب سے تیمور نے ایمان کے سامنے احد کو باتیں سنائی ہیں کہ تم اس انسان سے محبت کرتی تھی، کہ جب تمہاری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تو اس نے تم پہ اعتبار کرنے کی بجائے تم سے نظریں پھیر لی۔ اب احد نے بے شک ایمان اور بلال کی شادی کو تو تسلیم کر لیا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایمان میرے بارے میں دل میں کسی بھی قسم کا کوئی نیگیٹو خیال رکھے، بلکہ وہ کسی طرح سے ایمان کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے مل کے مجھے تمہارے خلاف تو کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود میرا دل یہ سب ماننے کو نہ تو تسلیم کر رہا تھا اور نہ ہی میری محبت میں کوئی فرق آیا تھا۔ اگرچہ احد جانتا ہے کہ اس سب کے بعد بھی میں ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا اور وہ صرف ایمان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے چاہے وہ بلال کے ساتھ ہی رہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ احد بلال کی ہی اس سلسلے میں ہیلپ لے اور بلال ہی ایمان کا دل احد کی طرف سے صاف کرنے میں احد کی مدد کرے، جبکہ ایمان احد سے کہے گی کہ اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو احد تو میں بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ردا بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس سے پرسنلی مل چکی ہوں، اگر تم اس سے شادی کر لیتے ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ تم دونوں ساری زندگی بہت خوش رہو گے۔ اور ادھر پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے لیے جب تیمور کے گھر جاتی ہے اور سب گھر والوں کے درمیان یہ بات بتاتی ہے کہ تیمور کے تمام جرائم کے خلاف ثبوت بھی مل چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بلال اور ایمان نے تیمور کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ بلال نے یہ فیصلہ صرف اور صرف اپنی بہن زارا کے لیے کیا ہے۔ تو پولیس کے چلے جانے کے بعد تیمور کی ماں اسے احساس دلانے کے لیے کہے گی کہ کیا فائدہ ہوا تمہیں یہ سب کرنے کا، جس پہ تیمور ڈھیٹوں کی طرح اپنی ماں سے کہے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے بعد میں ایمان کے خیال سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ ایمان کو تو میں ہر صورت حاصل کر کے ہی رہوں گا
اور اس بار زارا کا پیشنس جواب دے جائے گا، جو ہمیشہ تیمور کے سامنے جی حضوری کرتی آئی تھی، لیکن اب اسے پتا ہے کہ تیمور میرے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، تو غصے میں انگلی اٹھا کے اسے چپ کروائے گی کہ اب بس۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ ڈرامہ فی الحال تو ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کا سیزن 2 بھی آئے گا، کیونکہ تیمور ابھی بھی ایمان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نقاب کا سیزن 2 آنا چاہیے یا بس اب ڈرامے کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔